ذہن میں آتی رہتی ہیں، جو باتیں اس کے ذہن میں، دیکھیے ذرا توجہ دیجیے، یہاں فرمایا پہلا وَلَقَدْ خَلَقْنَا، ہم نے پیدا کیا، پیدا کرنے والے کتنے ہیں؟ تو یہاں نہ کہا، پیدا کرنے والے بہت سارے تو نہیں ہیں نا، پیدا کرنے والا ایک ہے۔ یہاں ضمیر جمع کی لائی، ضمیر یہاں پہ کون سی لگائی؟ خلقنا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا۔ وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں۔ توجہ دیجئے، جب رب واحد ہو کر اپنے لیے ضمیر جمع کی استعمال کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تیور اور ہیں، وہاں کے تیور اور ہیں۔ اور معترضین کو اس نے ایک سائڈ پہ کر کے، آپ نے دیکھا جب بندہ کسی بات پہ سخت، کسی بات پہ غصہ آ جائے بندے کو، اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کریں، ہم بھی دیکھیں گے، یہ کر لیں آپ جو کرنا ہے، ہم بھی۔ بندہ ایک ہوتا ہے مگر کہتا کیا ہے؟ ہم۔ کیا مطلب؟ کہ میں پوری فورس سے اس کا مقابلہ کروں گا، میں پوری قوت سے اس کا مقابلہ کروں گا، ہم بھی دیکھیں گے جی جو آپ کر سکیں گے، جتنے تیر آپ مار لیں گے وہ ہم بھی۔ شیطان نے کہا میں اغوا کروں گا اس کو، پروردگار نے فرمایا ہم بھی دیکھیں گے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، ہم اس کو اغوا کریں گے، پروردگار فرمایا ہم دیکھیں گے، ہم۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے! اللہ فرما رہے ہم دیکھیں گے، تو جا۔ فرمایا کب تک دیکھو گے؟ کہا اس وقت تک دیکھوں گا، اس کی عمر چاہے 30 سال ہو جائے، 40 ہو جائے، 50 ہو جائے، 60 ہو جائے، 70 ہو جائے، اس کے مرنے میں چاہے 4 دن رہ جائیں، 5 دن رہ جائیں، 1 دن رہ جائے، آدھا دن رہ جائے۔ شیطان نے کہا میں اس کی موت تک اس کا پیچھا کروں گا۔ پروردگار نے فرمایا اگر مرنے سے لمحہ پہلے بھی یہ میرا ہو جائے گا میں اسے اپنے دامن میں لے لوں گا، تو چھوڑ ہم دیکھیں گے، تو چھوڑ ہم دیکھیں گے۔ او اللہ کی مخلوق، او نسل نو، او مومن، او مسلمان، او نوجوان نسل، تیرا صرف رب ہے اور رب مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ ہے۔ دنیا سے دل لگانا چھوڑ، دنیا کے شر سے بچ، یہ سارا دھوکہ ہے، یہ سارا فراڈ ہے، یہ سب گندگی ہے، یہ سب غلاظت ہے۔ تیرا اپنا نہ تیرا باپ ہے، نہ تیری ماں ہے، نہ تیرا بھائی ہے، تیرا اپنا صرف وہ ہے جو کہتا ہے اچھا ہم دیکھیں گے، اچھا ہم بھی دیکھیں گے اگر تو ایسا کر۔ کہا پروردگار میں موت تک اس کا پیچھا کروں گا، اس لیے کہ اس نے مجھے جنت سے نکلوایا، اس نے مجھے مردود بنایا۔ اللہ فرماتا ہے ہم بھی دیکھیں گے، تو اگر وہاں تک کرے گا، یہ مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر کلمہ پڑھ لے گا تو اس کو میں اپنے دامن میں لے آؤں گا، پناہ میں لے آؤں گا۔ لوگوں ذرا سوچو محبت کے قابل کون ہے؟ پیار کے قابل کون ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ روٹی تم وہی کھاؤ گے جو تم مسلسل جد و جہد کر کے کھاتے ہو، اس کو بھی کھاؤ گے، اور جو اس سے محبت کر کے جو رسول نے منع کیا ہے اس سے بچ کے کھاؤ گے، اس سے اچھا کھاؤ گے، اس سے اچھا کھاؤ گے۔ پروردگار نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا، ہم نے پیدا کیا۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں اگر کوئی کجی ہے تو ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے، ہم درست کریں گے، تمہیں کیا تکلیف؟ میرے بندے میں اگر کوئی خرابی ہے، بھئی میری بات نہیں مانتا، شیطان کی طرف بھاگ جاتا ہے، نفس کی بات مانتا ہے، برے دوستوں میں چلا جاتا ہے، گندی سوسائٹی میں چلا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہو کہ یہ ایسا ہے گندا، او میرے بندے کو مت کوئی گندا کہے، جیسا بھی ہے تو یہ میرا بندہ، تم نے تو نہیں پیدا کیا، میرا ہے، یہ میرا ہے۔ خلقنا،
ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ. وہ جو سوچتا ہے فرشتوں تمہیں ہم نے اس پہ خبر نہیں دی. اس لیے نماز میں کوئی کہتا ہے کہ وسوسہ آتا ہے. نماز میں کیا آتے ہیں؟ وسوسے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کیا کہتے ہیں؟ نماز میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے وسوسے آتے ہیں، اتنے شرمناک خیالات آتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ آگ میں کود جائیں، جی چاہتا ہے کہ کسی بلندی سے چھلانگ لگا کے مر جائیں. اصحاب رسول نے جب یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عرض کیا، آقا علیہ السلام فرمایا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ نبی تو وسوسے سے ہوتا ہی پاک ہے، ان کو تو کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہی نہیں ہے کہ تاکہ وہ کہے جی ایسا بھی ہوتا ہے. جی آپ نے فرمایا کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ یعنی کیا جب وسوسہ آئے تو تم مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو؟ کیا جب وسوسے اور خیالات آئیں تمہارے دل میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ہم خودکشی کر جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ماری جائیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسی کیفیت فرماتا تمہیں خوشخبری ہو کہ تم مومن ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تم مومن ہو. اس لیے کہ چور وہیں پہ جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، چور وہیں جاتا ہے جہاں. کسی یہودی کو کوئی عبادت میں وسوسہ، کسی عیسائی کو اپنی عبادت میں کوئی وسوسہ، وہ وسوسے سے ہیں ہی بے خبر ہیں. کیوں وسوسہ نہیں آتا ان کو؟ توجہ دیجئے، ان کے ہاں وسوسہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ ان کا خیال ہی غیر کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہوتا ہی نہیں. اللہ کی طرف خیال ان کا ہوتا ہی نہیں، ان کا خیال ہی غیر کی طرف ہے. حضور نے فرمایا یہود و نصارہ کو اس لیے وسوسے نہیں آتے کہ کوئی عیسیٰ کو خدا بنا بیٹھا، اس کی طرف خیال اور دھیان دے رہا ہے. کوئی کسی کو خدا بیٹھا، تمہاری طرف شیطان اس لیے آتا ہے کہ تم ریئل، سچے، حقیقی، واحد خدا کو خدا مان رہے ہو. آپ نے دیکھا، اب آپ لوگ بھی جو آپ کو یا ہمیں خیالات نماز میں آتے ہیں، ہمیں اس سے پریشان ضرور ہونا چاہیے چونکہ وہ خلل انداز ہوتا ہے، مگر اس کے ذریعے سے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ نے فرمایا وسوسے، حضور نے فرمایا کہ خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کا لانا برا ہے. یعنی یہ خیال آیا، پیچھے سے دوسرے کی طرف تم چل پڑے، اس سے تیسرے کی طرف چل پڑے، اس چوتھے کی طرف چل پڑے، پوری مارکیٹ میں گھوم آئے. جی تو یہ آیا. اب آپ کو سمجھ آ گئی. قرآن اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ، کتنا زبردست ہیبت دبدبا رب نے استعمال فرمایا. یعنی قوت استعمال فرمائی، طاقت استعمال فرمائی کہ میں بڑی طاقت کا مالک ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرا بندہ کیا سوچتا ہے چونکہ میں نے ہی اسے بنایا. یہ مشین میں نے ایجاد کی ہے. فرشتوں کو خیالات پہ مطلع، فرشتہ وہی لکھتا ہے جو تمہارا جسم کرتا ہے، جو آپ کے جسم کی حرکت ہوتی ہے فرشتہ وہی لکھتا ہے. توجہ دیجئے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں، یعنی میرے ہاں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتوں کو نہیں بتاتا میں، باقی کوئی میرے بندے کے اس کے اوپر واقف نہیں ہو سکتا، لیکن میرے ہاں یہ ریکارڈ. چونکہ جب لوٹ کے آئے گا تو میرے پاس تو میں کہوں گا تیری سوچیں ایسی تھی، کیا تیری سوچ میں کبھی میں بھی آیا؟ تیرے خیالات ایسے تھے، کیا تیرے خیالوں میں کبھی میں بھی آیا؟ لیلائیں تیرے خیال میں آتی تھی، اور مجنو کبھی میں بھی تیرے خیال میں آیا؟ بندہ کہے گا نہیں پروردگار عالم، چونکہ اس کو یہاں بھی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اللہ ریکارڈنگ چلا دے گا. یہ دیکھ، یہ دیکھ، تیری سوچوں پہ میں نے فرشتے کو ریکارڈ کرنے پہ نہیں لگایا،
میں نے خود اس لیے تاکہ میرا بندہ شرم